بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کہانی۔ ناظرین کرام، رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ پوری اسلامی دنیا میں عبادتوں اور برکتوں کی وجہ سے نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں امن، آشتی، صبر، تحمل، برداشت اور نرمی کا درس دیتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس مبارک اور مقدس مہینے کے پہلے 13 دنوں میں پشاور میں 32 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، یا بعض لوگوں نے خودکشیاں بھی کی۔ زیر حراست اموات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ان تمام وارداتوں میں 3 قتل ایسے بھی ہیں جنہیں پولیس اپنی دفتری زبان میں اندھے قتل قرار دیتی ہے، یعنی ان 3 مقتولین کا بالکل ہی پتہ نہیں لگ سکا کہ ان کو قتل کرنے والے کون تھے یا وجہ قتل کیا رہی ہوگی۔ ان وارداتوں کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرائم کی خبروں سے آگاہ رہنے اور غیر جانبدارانہ رائے سے باخبر ہونے کے لیے کرائم کہانی کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ ناظرین کرام، رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی 12 مارچ کو پشتخرہ پایان میں بیٹے کے سامنے جان زیب بعمر 65 سال کو زبانی تکرار پر قتل کیا گیا، جبکہ تہکال کے علاقے پلوسی میں جائیداد کے معمولی تنازع پر افطاری کے وقت رشتہ داروں نے نواز خان کو 2 بیٹوں اصغر خان اور داؤد خان کو قتل جبکہ اس کی بیوی کو زخمی کر دیا۔ 13 مارچ کو تانا رحمان بابا کے علاقے طور بابا میں رقم کے تنازع پر شبیر احمد اور اس کا مخالف منظور احمد فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے، جبکہ تانا داؤدزئی کی حدود میں سابقہ دشمنی پر احمد جان کی جان لے لی گئی۔ 14 مارچ کو فقیر آباد میں گرفتاری سے بچنے کے لیے مبینہ رہزن نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ 15 مارچ کو تانا انقلاب کے علاقے میں ہراسائی کے بعد خاتون قتل، جبکہ ریگی میں عبدالوہاب کو عدالت سے پیشی کے بعد راستے میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ 15 مارچ کو تانا رحمان بابا کے علاقے بہادر قلعے میں مستورات کے تنازع پر معمر شخص اسلم، جبکہ پندو توحید کالونی میں بخت منیر کو بیٹی کا رشتہ نہ دینے سے انکار پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 17 مارچ کو تانا گلبہار کی حدود رشید ٹاؤن میں سرور خان ولد اکرام خان کو پرانی دشمنی پر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا، جبکہ خزانہ ناصاپا میں 8 سالہ بچے نادر خان ولد حیدر علی کو صفاق چچا نے تشدد کے بعد پھانسی دے کر موت کی نیند سلا دیا۔ وجہ انات گھریلو تنازع تھا۔ اسی طرح صدر بازار میں کتابوں کی دکان میں کام کرنے والے نوجوان عبدالرحمن ساکن شب قدر کی نعش سیفن نہر سے برآمد ہوئی، جو 1 رمضان کو گھر سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ 20 مارچ کو سربند میں سوتیلے بیٹے نے سوتیلی ماں بخشا بی بی کو گھریلو ناچاکی پر قتل کیا۔ 23 مارچ کو مترا سمدو گڑی میں کیتوں کو پانی نہ دینے کے تنازع پر 2 بھائیوں سمیت 4 افراد غنی خان، اجمل خان، انعام خان اور اسکول ٹیچر بلال قتل، جبکہ فائرنگ سے خاتون بھی زخمی ہو گئی۔ اسی روز وزیر باغ قبرستان میں فیصل خان کو تیزدار آلہ سے قتل کیا گیا، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نشئی تھا، جبکہ تانا خزانہ نادرن بائی پاس روڈ پر شاکر اللہ ساکن دیر کالونی کی ڈرم سے ذبح شدہ نعش برآمد کی گئی۔ پشاور کے مضافاتی علاقے میں
شادی شدہ خاتون کو مبینہ ساتھی سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور ملزمان فرار ہو گئے، جبکہ تانا شاہپور حوالات میں آئس نشے کے عادی ملزم حمزہ خان نے خودکشی کر لی۔ ان واقعات کے علاوہ بھی مختلف علاقوں میں متعدد شہریوں کو قتل کیا گیا، جبکہ پولیس کے ساتھ مقابلے میں رہزنوں سمیت پرتشدد واقعات میں درجنوں شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اعداد و شمار رمضان کے ابتدائی 13 ایام کے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق دے اور خدا کرے کہ یہ مہینہ آگے خیر و برکت لائیں۔ ساتھ ہی پشاور پولیس کے ذمہ داروں کے لیے بھی دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ انہیں بھی استعداد دے کہ وہ اپنے فرائض بحسن و خوبی ادا کریں۔ بقول شاعر، میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔